السلام علیکم بچوں، آج ہم تشکیل پاکستان کا حصہ سوم پڑھ رہے ہیں۔ کافی طویل سبق ہے اور ہم اس کے 2 حصے پڑھ چکے ہیں اور اب ہم اس کا تیسرا حصہ آج شروع کریں گے۔ اب بالکل آپ اس صفحے کی آخری لائن پر آ جائیں جہاں پر لکھا ہوا ہے جنگ عظیم اول۔ تو یہاں پہ سب سے پہلے تذکرہ جس چیز کا ہے وہ ہے جنگ عظیم اول۔ جنگ عظیم اول 1914 میں یورپ کے ممالک میں شروع ہوئی تھی، یعنی جتنے بھی تھے اس میں جو شامل تھے ممالک وہ زیادہ تر یورپی ممالک ہی تھے، اور یہ جنگ یورپی مفاد پرستوں کی باہمی جنگ تھی۔ اس جنگ میں جرمنی، فرانس، اٹلی، برطانیہ، روس، آسٹریا، ہنگری، ترکی، پرتگال، رومانیہ، امریکہ نے حصہ لیا تھا، اور یہ جنگ نہایت تباہ کن ثابت ہوئی تھی کیونکہ اس میں 1 کروڑ انسان مارے گئے تھے اور 2 کروڑ انسان اس میں زخمی ہوئے تھے۔ اس قدر بڑی جنگ تھی اور اس قدر اس میں تباہی ہوئی تھی۔ اب یہ جو جنگ ہم دیکھ رہے ہیں اس کا ہندوستانیوں پر کیا اثر ہوا تھا؟ ہندوستانیوں کے دل میں حرکت پیدا ہو گئی تھی اور کانگریس اور مسلم لیگ میں میثاق لکھنؤ کا مشہور معاہدہ طے پایا تھا۔ یہاں میثاق لکھنؤ کا اوپر میں نے لکھ بھی دیا ہے اور آپ اس کو نوٹ بھی کر لیں گے کہ یہ وہ معاہدہ تھا کہ جہاں کہتے ہیں کہ مسلمان اور ہندو پہلی اور آخری بار اکٹھے ہوئے تھے۔ انہوں نے ایک دوسرے کے جائز مطالبات کو مان لیا تھا اور ہندو جو تھے انہوں نے مسلمانوں کا جداگانہ انتخاب کا جو حق تھا اسے قبول کر لیا تھا۔ اس کے آگے لکھا ہوا ہے، اب اگلا صفحہ دیکھیں۔ اس معاہدے کی وجہ سے برطانیہ 20 اگست 1917 کو یہ اعلان کرنے پر مجبور ہو گیا تھا ہندوستان کو بتدریج خود اختیاری حکومت دی جائے گی۔ خود اختیاری حکومت کا مطلب یہ ہے کہ اب جو ہندو ہیں اور جو مسلمان ہیں وہ خود مختار ہوں گے اور ان کی اپنی حکومت ہو، یعنی کہ وہ برطانیہ کو چھوڑ دیں گے۔ یہ تمام باتیں اس وقت ہو رہی تھیں جب ابھی جنگ جاری تھی۔ جیسے ہی جنگ عظیم کا خاتمہ ہوا تھا تو برطانوی حکومت نے طوطے کی طرح آنکھیں پھیر لی تھی۔ طوطے کی طرح آنکھیں پھیرنے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ بے وفائی کرنا، کیونکہ جو انگریز تھے انہوں نے ہندوؤں سے اور مسلمانوں سے یہ کہا تھا کہ وہ مل کر ہمارا ساتھ دیں اور جنگ عظیم کا حصہ بنیں۔ جیسے ہی جنگ عظیم ختم ہو جائے گی تو برطانیہ ہندوستان کو چھوڑ دے گا۔ چنانچہ جو مسلمان تھے اور جو ہندو تھے انہوں نے مل کر اس جنگ میں برطانیہ کا ساتھ دیا اور برطانیہ کی طرف سے لڑے۔ لیکن ہوا کچھ اس طرح سے کہ جیسے ہی جنگ عظیم کا خاتمہ ہوا تو جو انگریز تھے انہوں نے طوطے کی طرح آنکھیں پھیر لیں، یعنی کہ انہوں نے اپنا وعدہ پورا نہ کیا اور ہندوستان کو خالی نہ کیا اور ظالمانہ قوانین نافذ کرنے کی ٹھان لی، یعنی کہ انہوں نے ہندوستان کے عوام کو دبانے کے لیے کہ وہ اپنے مطالبے کو دوبارہ سے نہ اٹھائیں، انہوں نے ظالمانہ قوانین نافذ کرنا شروع کر دیے۔ 1919 اور ادھر یورپ میں ترکی کے حصے بکھرے کرنے کی سازش کی گئی۔ 1919 یعنی جب جنگ عظیم کا خاتمہ ہوتا ہے تو اس کے بعد انہوں نے خلافت عثمانیہ یعنی ترکی کے حصے کرنے شروع کر دیے۔ مسلمانوں نے پہلے ہی یہ شرط رکھی تھی کہ ہم آپ کا ساتھ دے رہے ہیں، لیکن اگر آپ جنگ کو جیت جاتے ہیں تو آپ نے ریاست ترکی کے حصے نہیں کرنے، بلکہ آپ نے اس کو ویسے ہی رہنے دینا ہے کہ جس طرح سے آج وہ ریاست قائم ہے۔ لیکن انگریزوں نے اس وعدے کو بھی پورا نہ کیا اور انہوں نے ترکی کو حصے کرنا شروع کر دیا۔ جب انہوں نے ترکی کے حصے کرنا شروع کیے تو ہندوستان میں ایک زبردست تحریک شروع ہو گئی، اور یہ تحریک جو تھی عدم تعاون کی تحریک تھی۔ اس پر گاندھی اور علی برادران کی مدد سے، یعنی کہ گاندھی اور اس کے ساتھ علی برادران جو تھے انہوں نے مل کر یہ کام کیا تھا۔ مولانا محمد علی جوہر اور ان کے بھائی نے
مل کر اس تحریک کو شروع کیا تھا، اور اس تحریک میں صرف مسلمان ہی نہیں بلکہ جو ہندو تھے وہ بھی ان کے ساتھ شامل ہو گئے تھے۔ اب یہ تحریک کیا تھی اور اس میں کیا کچھ کیا گیا تھا؟ پہلی جنگ عظیم کے بعد ہندوستان میں مسلمانوں اور ہندوؤں کی مشترکہ جدوجہد اس تحریک کی صورت میں رونما ہوئی۔ اس تحریک کا مقصد یہ تھا کہ انگریز حکومت سے کسی قسم کا تعاون نہ کیا جائے، اس کا حکم نہ مانا جائے، کیونکہ انگریز حکومت نے مسلمانوں سے کیے گئے وعدے پورے نہیں کیے۔ ملکی حقوق کے بارے میں بھی انگریز حکومت کی پالیسی غلط تھی، چنانچہ اعزازات واپس کیے گئے، سرکاری تعلیمی اداروں سے مسلم طلباء کی علیحدگی، عدالتوں کا مقاطعہ کیا گیا اور دینی چیزوں کا استعمال کیا گیا۔ یعنی کہ عدم تعاون کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ کسی قسم کا بھی تعاون نہیں کیا جائے گا، بلکہ ہر طرح اور ہر فورم پر حکومت کی مزاحمت کی جائے گی۔ عدم تعاون کی جو تحریک ہوتی ہے یہ کسی بھی حکومت کی بنیادیں ہلا سکتی ہے، اور یہ کسی بھی حکومت کے لیے بہت ہی زیادہ خطرناک ہوتی ہے۔ اب یہ تحریک بڑے زور و شور کے ساتھ چل رہی تھی، لیکن اچانک سے ہی گاندھی نے اس تحریک کے خاتمے کا اعلان کر دیا۔ مولانا محمد علی جوہر اور ان کے جو بھائی تھے وہ دونوں جیل میں تھے کہ گاندھی نے یہ بھانپ لیا کہ اس تحریک کا ہندوؤں کو کوئی بھی فائدہ نہیں ہوگا، یہ مسلمانوں کی تحریک ہے اور اس کا تمام تر فائدہ بھی مسلمانوں کو ہی ہونا ہے۔ اس لیے اس نے اس تحریک کا خاتمہ کر دیا اور اعلان کر کے کہا کہ آج سے اس تحریک کو ختم کیا جاتا ہے، مزید یہ تحریک نہیں چل سکتی۔ اس کا بھی مسلمانوں کو خاصا نقصان ہوا تھا۔ اس کے بعد اگلی لائن پر ہندو لیڈروں نے مزید کچھ تحریکیں شروع کی تھیں، اور ان کا مقصد کیا تھا کہ مسلمانوں کو ہندو بنانا۔ ان میں دو تحریکوں کا تذکرہ کیا گیا ہے۔ پہلی تحریک ہے شدھی تحریک۔ شدھی تحریک کیا تھی؟ ہندوؤں کے انتہا پسند لیڈر سوامی شردھانند نے مسلمانوں کو ہندو بنانے کی تحریک شروع کی۔ خاص طور پر ملکانہ راجپوتوں کو طریقے سے اسلامی تعلیمات اور عقائد سے بدظن کیا گیا۔ اس علاقے میں تعلیم کی کمی تھی اور سادہ لوگ ہندوؤں کے کہنے میں آنے لگے۔ مسلمانوں نے ہندوستان کے اس علاقے میں علماء کے وفد بھیجے۔ یہ تحریک 1923 میں شروع ہوئی تھی اور مسلمان علماء کی کوششوں سے اس تحریک کو ناکامی ہوئی، لیکن ہندوؤں اور مسلمانوں میں تلخی شدت اختیار کر گئی۔ ظاہری بات ہے کہ جب مسلمانوں کو ہندو بنانے کی تحریک شروع کی گئی تو مسلمانوں کو اس کا شدید رنج پہنچا، اور انہوں نے اپنے مسلمانوں کو بچانے کے لیے اس مختلف تحریکوں کا آغاز کیا۔ اس طرح سے ہندو اور مسلمان جو تھے ان کی دشمنی آپس میں بڑھ جاتی ہے۔ اس کے بعد دوسری تحریک تھی سنگھٹن تحریک۔ پنڈت مدن موہن مالویہ نے ہندوؤں کو طاقتور بنانے اور انہیں جنگی مقاصد کے لیے تیار کرنے کی خاطر شروع کی تھی، اور اس کی کوشش تھی کہ ہندو ورزش کریں، جنگی مقاصد کے تحت لڑائی کے طریقے سیکھیں، طاقتور بنیں۔ یہ تحریک مردوں میں ہی نہیں تھی بلکہ ہندو عورتیں بھی اس میں شامل تھیں، اور یہ ساری تحریک طاقت سے ہندوستان سے مسلمانوں کو نکالنے کی ہندوؤں کی ایک عوامی تحریک تھی۔ یعنی وہ یہ چاہتے تھے کہ ہم طاقت کے بلبوتے پر مسلمانوں کو ہندوستان سے نکال دیں۔ انہوں نے اس وجہ سے یہ کام کیا تھا۔ اب ان تحریکوں کی وجہ سے مسلمانوں کے اور ہندوؤں کے تعلقات بہت زیادہ خراب ہو جاتے ہیں۔ اس زمانے میں مسلمان لیڈر غفلت کی نیند سوئے رہے، لیکن سائمن کمیشن کی آمد اور نہرو رپورٹ کی مسلم کش تجاویز پر وہ اپنے خواب سے چونکے۔ سائمن کمیشن اور نہرو رپورٹ کے آنے سے مسلمان لیڈر کے اندر ایک حرکت سی پیدا ہو جاتی ہے۔ اب سائمن کمیشن کیا تھا؟ برطانوی پارلیمنٹ کے 7 ممبروں پر مشتمل 7 ممبر اس میں شامل تھے۔ ایک کمیشن 1927 میں ہندوستان آیا تھا اور سر جان سائمن اس کے بانی تھے۔ ہندوستان کی سیاسی پارٹی اور سخت احتجاج کیا کہ اس میں ہندوستان سے کوئی ممبر نہیں لیا گیا تھا۔ اس کمیشن کا مقصد کیا تھا؟ نئی سفارشات کو مرتب کر کے پارلیمنٹ کو پیش کر دینا۔ اس کمیشن نے مختلف وفود کے ساتھ بات چیت کی تھی، اور مسلم لیگ کے ایک حصے جس کی سربراہی مسلم لیگ کے 2 حصے تھے، ایک کی قائد اعظم نمائندگی کر رہے ہیں، دوسرے کی میاں محمد شفیع کر رہے ہیں۔
میاں محمد شفیع جس مسلم لیگ کی قیادت کر رہے تھے انہوں نے سائمن کمیشن کے ساتھ تعاون کیا تھا، لیکن مسلم لیگ کے جس حصے کی نمائندگی قائد اعظم کر رہے تھے انہوں نے اس کمیشن کی سخت مخالفت کی تھی۔ سائمن کی رپورٹ 1930 میں شائع ہوئی تھی۔ دوسری چیز ہم نے پڑھی ہے نہرو رپورٹ۔ نہرو رپورٹ کیا تھی کہ جب 1927 میں سائمن کمیشن آیا تھا تو اس میں ہندوستان کا کوئی بھی نمائندہ شامل نہیں کیا گیا تھا، تاہم نمائندہ وفود سے اس کمیشن نے تبادلہ خیال ضرور کیا تھا۔ کانگریس نے آل پارٹیز کانفرنس بلائی تھی لیکن وہ بھی کسی نتیجے پر نہ پہنچ سکے۔ پھر موتی لال نہرو کی سربراہی میں ایک مجلس قائم ہوئی تھی جس نے چند تجاویز پیش کی تھی، اور یہ جو چند تجاویز ہیں ان کو نہرو رپورٹ کے نام سے یاد کیا جاتا ہے، اور یہ نہرو رپورٹ مسلمانوں کے مفاد کے بالکل ہی خلاف تھی۔ اب مسلمانوں نے نہرو رپورٹ دیکھی اور اس کے بعد اس کے جواب میں مسٹر جناح یعنی قائد اعظم رحمت اللہ علیہ نے 14 نکات پیش کیے تھے۔ اب 14 نکات کیا تھے؟ مسلم کانفرنس نے دہلی میں 1928 میں تمام مسلم جماعتوں کے اتفاق سے مطالبات طے کیے تھے۔ نہرو رپورٹ کو مسلمانوں نے مسترد دیا تھا۔ 1929 کو مسلم لیگ کے اجلاس دہلی میں دونوں مسلم لیگیں متحد ہو گئی تھیں یعنی ایک ہو گئی تھیں، اور اس اجلاس میں مسلمانوں نے اپنے مطالبات کو حتمی شکل دی تھی۔ یہ مطالبات 14 تھے، اس لیے ان کو 14 نکات کہا جاتا ہے، اور یہ مطالبات مسلمانوں کے متفقہ مطالبات تھے۔ اب 14 نکات مسلمانوں نے پیش کر دی ہیں، اس کے بعد دنیا کے سامنے پیش کیا 1929۔ ادھر کانگریس نے گاندھی کی قیادت میں مکمل آزادی کا اعلان کر کے سول نافرمانی کی تحریک شروع کی تھی۔ سول نافرمانی یعنی عدم تعاون کی تحریک، اور اس کو شروع کرانے والے کون تھے؟ گاندھی تھے۔ 1930 میں گول میز کانفرنس کا آغاز ہوا تھا 1930 تا 1932، اور برطانوی حکومت نے فرقہ وارانہ فیصلہ سنا دیا تھا، لیکن ہندو لیڈروں کی ہٹ دھرمی کے باعث ہندو اور مسلمانوں میں کوئی سمجھوتا نہیں ہو سکا تھا۔ اب یہاں پر آپ کو بتایا گیا ہے کانفرنس کے بارے میں جو ہوئی تھی۔ لندن میں 3 گول میز کانفرنس ہوئی تھی۔ ان کو گول میز کانفرنس اس وجہ سے کہا جاتا ہے کہ ان کا کوئی ایک صدر نہیں تھا، گول میزیں لگی ہوئی تھی جہاں پر ہندوؤں کے، مسلمانوں کے اور انگریزوں کے جو لیڈر تھے، سیاستدان تھے، رہنما تھے، وہ غیر رسمی انداز میں بیٹھتے تھے اور آپس میں تبادلہ خیال کرتے تھے، ایک غیر رسمی گفتگو ہوا کرتی تھی، اس لیے ان کو گول میز کانفرنس کہا جاتا ہے۔ اب جو بھی فیصلہ گول میز کانفرنس میں کیا گیا تھا اس فیصلے کے خلاف مسلمان چاہتے تھے کہ ہندو اور مسلمان یکجا ہو جائیں اور مل کر برطانوی حکومت کا مقابلہ کریں، لیکن ہندو اپنی ہٹ دھرمی پر قائم تھے اور اس وجہ سے انہوں نے مسلمانوں کے ساتھ کوئی بھی تعاون نہیں کیا۔ 1935 میں نیا گورنمنٹ آف ایکٹ انڈیا نافذ ہوا، جس کی روح سے یعنی جو ایکٹ اب نافذ کیا جا رہا ہے 1935 میں، اس میں کیا چیز قرار پائی گئی تھی؟ مرکز میں فیڈریشن اور صوبوں میں خود اختیاری حکومت کا نفاذ طے پا گیا، یعنی تمام جو صوبے تھے ان کو خود مختار بنا دیا گیا تھا اور ان کے اوپر ایک حکومت مرکز میں قائم گئی تھی جس کو فیڈریشن اور وفاق کا نام دیا گیا تھا۔ 1937 کے انتخابات کے بعد کانگریس پہلے 6 اور پھر 2 اور صوبوں میں حکومت کرنے لگی، یعنی جب انتخابات ہوئے تھے کانگریس پہلے 6 صوبوں میں جیتی تھی، اب مزید 2 صوبے بھی اس کو مل گئے تھے، جس سے اس کا سر پھر گیا۔ سر پھر گیا کا مطلب یہ ہے کہ وہ غرور میں آ گئی اور انہوں نے اب اس بات کو طے کر لیا کہ اب انہوں نے مسلمانوں کو ملیا میٹ کرنا ہے، چنانچہ اب انہوں نے یہ کام کرنا شروع کیا اور مسلمانوں کو ہر طرح سے دبانے کا اور مٹانے کا مصمم ارادہ کر لیا، یعنی پختہ ارادہ کر لیا۔ اور یہ جو حکومت قائم ہوئی تھی تقریباً یہ 2 سال تک رہی تھی، جس کو تاریخ میں کانگریسی وزارتوں کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ ان 2 سالوں میں کہا جاتا ہے کہ ہندوؤں نے مسلمانوں پر اس قدر ظلم ڈھائے تھے، شاید انگریزوں نے 100 سال بھی نہیں ڈھائے ہوں گے۔ اب اس بات میں جو حقیقت ہے وہ اللہ تعالیٰ ہی بہتر جانتا ہے۔ بہرحال تاریخ کی کتابوں میں یہی بات سامنے آتی ہے کہ ہندوؤں نے مسلمانوں پر ان 2 سالوں میں بہت زیادہ ظلم ڈھائے تھے اور انہیں ہر طرح سے دبانے کی بھرپور کوشش کی تھی۔ اب یہ 2 سال کی حکومت جو ہے وہ جیسے تیسے گزر جاتی ہے۔
اب اگلا پیراگراف ہے. اگلے پیراگراف میں بتایا گیا ہے کہ یہ ہندوستان کے مسلمانوں کے لیے ایک بے حد نازک وقت تھا. ظاہری بات ہے کہ اب جو کچھ مسلمان دیکھ رہے ہیں اس کو برداشت کرنا ان کے لیے آسان کام نہیں تھا. ان کو ہر طرح سے دبایا جا رہا تھا، ان کی ذاتی حیثیت کو ختم کرنے کی کوشش کی جا رہی تھی. تو مسلمانوں کے لیے یہ دور بہت ہی زیادہ مشکل تھا. مسلم لیگ 1906 میں قائم ہوئی تھی، کبھی سوتی تھی اور کبھی جاگتی تھی. اس کے بعد 1919 کے ہنگامہ خیز سال میں 1919 کا سال وہی ہے کہ جس میں ترکی کو توڑا جا رہا ہے، اس کے حصے کیے جا رہے ہیں، اور ساتھ میں تحریک عدم تعاون، تحریک خلافت بھی جس کو کہا جاتا ہے، اس کا آغاز ہو چکا تھا اور وہ بھی بڑے زور و شور کے ساتھ جاری اور ساری تھی. اس ہنگامہ خیز سال میں جمعیت العلماء قائم ہوئی تھی. اس کے بعد دوسری جماعت 1929 میں خدائی خدمت گار، اور پھر تیسری جماعت مجلس احرار کا قیام عمل میں آیا. ان تینوں میں جو سب سے زیادہ اہم ہے وہ ہے مجلس احرار. 1929 میں مجلس احرار قائم ہوئی تھی. اس کے جو سب سے پہلے صدر تھے وہ تھے مولانا سید عطا اللہ شاہ بخاری، اور اس کے بعد یہ مجلس ہندوستان کی آزادی کے لیے کوشش کرتی رہی. کشمیر کے معاملے میں 1934 میں اس مجلس نے کافی کام کیا تھا. ان کو جیلیں بھی ہوئی تھیں، لیکن یہ اپنے مقصد سے پیچھے نہیں ہٹے تھے. اس مجلس کا کانگریس کے ساتھ بھی تعلق رہ چکا ہے، اور پاکستان بننے کے بعد 1957 میں اس پر پابندی بھی لگا دی گئی تھی. اب اسی سال یعنی 1929 میں نیشنلسٹ مسلمانوں نے بھی اپنی ایک کانفرنس منعقد کی تھی. نیشنلسٹ یعنی جو وطن پرست ہوتے ہیں، جن کے لیے وطن ہی اوڑھنا پچھوڑنا ہوتا ہے. یہ کانفرنس زیادہ اہم نہیں ہے، اس لیے اس کو یہاں طوالت میں پیش نہیں کیا گیا. 1937 میں جب کانگریس برسر اقتدار آئی اور اس نے مسلمانوں کی قومی ہستی کو ختم کرنا چاہا، تو سوال پیدا ہوا کہ مسلمان اس کا کیا جواب دیتے ہیں. یعنی اتنی بری صورتحال ہے اور مسلمانوں کے ساتھ اتنا برا سلوک کیا جا رہا ہے، تو اب دیکھنا یہ ہے کہ مسلمان اس کا کیا جواب دیتے ہیں. اس خطرناک وقت میں مسلم لیگ کی قیادت جس زبردست شخصیت کے ہاتھ میں آئی تھی، اس نے کانگریس کے چیلنج کو دلیری سے قبول کیا تھا. اور ظاہری بات ہے کہ یہ کوئی دوسری شخصیت ہو نہیں سکتی. یہ شخصیت عظیم مسلمانوں کے قائد اور لیڈر قائد اعظم محمد علی جناح کی تھی. قائد اعظم محمد علی جناح وہ شخصیت تھے جو ایک طرف سیاسی بات چیت میں انگریزی حکومت اور کانگریسی لیڈروں کے ساتھ پورے اترے، اور دوسری طرف اپنی لاجواب شخصیت کے بل پر ایک پراگندہ اقلیت کو ایک مستقل قوم بنانے میں نمایاں طور پر کامیاب ہوں. قائد اعظم کا جو بہترین ہتھیار تھا وہ ہتھیار ان کی زبان اور ان کے دلائل تھے جو کہ قائد اعظم پیش کرتے تھے. تو انگریزی حکومت اور کانگریس کے ساتھ اپنی بات چیت کے ذریعے سے قائد اعظم نپٹتے ہیں، اور دوسری طرف ایک ایسی لاجواب شخصیت کے مالک تھے کہ ان کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ ایک انگریز لارڈ ماؤنٹ بیٹن جو کہ ہندوستان کے ایک مشہور وائسرائے گزرے ہیں، انہوں نے قائد اعظم کے بارے میں کہا تھا کہ جب میں نے اس کے ساتھ بات چیت کی تو مجھے یوں لگا کہ جیسے کسی انسان کے ساتھ نہیں بلکہ میں کسی چٹان کے ساتھ ٹکرا رہا ہوں، یعنی ایک ایسی چٹان جو پگھلنے کا نام ہی نہیں لیتی. لارڈ ماؤنٹ بیٹن یاد رہے کہ وہ شخصیت ہے جو کہ خود بھی یورپ میں اپنی سحر انگیز شخصیت کی وجہ سے بہت زیادہ مشہور تھی، اور یہ بات وہ شخص کہہ رہا ہے جو خود بہترین شخصیت کا مالک ہے. تو قائد اعظم ایک ایسی شخصیت کے مالک تھے کہ جنہوں نے ایک پراگندہ اقلیت کو، یعنی ایک پریشان کمیونٹی کو، ایک تھوڑی تعداد کو ایک قوم بنا دیا، اور یہ تھوڑی قوم ایک کون تھی؟ یہ مسلمان تھے. انہوں نے مسلمانوں کو متحد کیا اور انہیں اقلیت سے ایک قوم بنا دیا. اس کے بعد اگلا پیراگراف ہے. اگلے پیراگراف میں اکتوبر 1937 میں لکھنؤ میں آل انڈیا مسلم لیگ کے 25ویں سالانہ اجلاس سے اسلامی ہند کی تاریخ بیداری کا ایک نیا دور شروع ہوا. یعنی یہ وہ دور اب بیان کیا جا رہا ہے جبکہ مسلمان جو ہیں وہ بیدار ہو چکے ہیں. 23 مارچ 1940 کو مسلم لیگ نے لاہور میں پاکستان کی قرارداد منظور کی.
جہاں آج مینار پاکستان ہے، یہیں پر مسلمان اکٹھے ہوئے تھے اور انہوں نے پاکستان کی قرارداد کو منظور کیا تھا۔ اب آہستہ آہستہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ مسلمان جو ہیں وہ مختلف صورتحال سے گزرتے ہوئے اپنے مقصد کی طرف بڑھ رہے ہیں اور اپنے وطن کو حاصل کرنے کے لیے آگے بڑھ رہے ہیں۔ ہندوستان کے ایک حصے میں ایک خود مختار حکومت اور ایک جداگانہ آزاد وطن کے قیام کا شاندار منصوبہ باندھا۔ یعنی پاکستان کی قرارداد کیا تھی؟ قرارداد پاکستان تھی کیا؟ قرارداد لاہور بھی اس کا نام ہے۔ اس میں جو چیز قرار پائی تھی، جو طے کی گئی تھی، وہ یہ تھی کہ ایک خود مختار حکومت قائم کی جائے، یعنی جو مسلمانوں کی حکومت ہو، اور ایک وطن جو ہے الگ سے بنایا جائے کہ جہاں مسلمان اپنے دین اسلام کے مطابق زندگی گزار سکیں۔ اس سے مسلمان قوم زندگی کی ایک برقی رو دوڑ گئی۔ اب مسلمان کو معلوم ہو گیا تھا کہ ان کا مقصد کیا ہے۔ بر صغیر کے مسلمان جان گئے تھے کہ خود مختار ہمیں ریاست چاہیے، اب ہم نے الگ وطن کو حاصل کرنا ہے۔ تو اب جو مسلمان تھے ان کے اندر ایک برقی رو دوڑ گئی تھی، یعنی ان کے جوش و خروش میں اضافہ ہو گیا تھا، اور اب ان کی جدوجہد زیادہ تیز ہو گئی تھی۔ اب وہ صرف تحفظات اور مرات نہیں چاہتے تھے، یعنی ان کو اب صرف اپنی حفاظت کی ضرورت نہیں تھی، ان کو مرات نہیں چاہیے تھی، بلکہ ان کو اپنا الگ ایک وطن چاہیے تھا، انہیں اپنی الگ حکومت چاہیے تھی، انہیں اپنی الگ تہذیب چاہیے تھی، اور انہیں اپنی الگ زمین اور اپنی الگ حکومت اور خود مختاری چاہیے تھی۔ اب اس کے بعد ہم یہاں تک صورتحال ختم ہو جاتی ہے کہ مسلمان کس طرح سے آگے بڑھ رہے ہیں۔ پھر اس کے ساتھ دیکھتے ہیں کہ پاکستان کی تجویز کے بعد اس منصوبے کو تفصیل سے مکمل کرنے کی ضرورت پیش ہے۔ یعنی منصوبہ تیار ہو گیا تھا، ہم نے کیا کرنا ہے؟ ہم نے وطن کو بنانا ہے۔ اب اس وطن کو کیسے بنانا ہے؟ اس کو بنانے کے لیے جو ہے ایک مکمل کمیٹی بنائی گئی تھی، اور اس کمیٹی کا مقصد کیا تھا کہ تمام منصوبوں کو پائے تکمیل تک پہنچانے کے لیے ایک لائحہ عمل تیار کرنا۔ 1944 میں معاشی مسئلے پر غور کرنے کے لیے تعمیری کمیٹی وضع کی گئی تھی، اور تعلیمی مسئلے کو حل کرنے کے لیے تعلیمی کمیٹی بنائی گئی تھی۔ اسی طرح جو دیگر اہم مسائل تھے ان کے لیے بھی مصنفین کی ایک کمیٹی بنا دی گئی تھی۔ یعنی کیا کیا کام کرنے تھے، تعلیمی ہیں، معاشی ہیں، اور دوسرے اہم مسائل ہیں، ان کو کس طرح سے حل کرنا تھا، ان تمام کے لیے الگ الگ کمیٹیاں بنا دی گئی تھی۔ پھر اس کے بعد 4 سال گزر گئے۔ قرارداد پاکستان کو 1944 کا وقت آتا ہے۔ پنجاب میں مسلم لیگ اور یونینسٹ وزارت میں جھگڑا پیدا ہو گیا تھا۔ اب یونینسٹ پارٹی کیا تھی، جس کو اتحاد پارٹی بھی کہا جاتا ہے؟ اس کے بانی میاں فضل حسین تھے۔ پنجاب میں پارٹی کی بنیاد رکھی گئی تھی اور یہ کچھ عرصے تک پارٹی قائم رہی تھی۔ یونینسٹ پارٹی 1935 میں زیادہ منظم ہو کر کام کرنے لگی تھی۔ 1937 کے انتخابات میں اس کے 88 مسلمان ممبروں کے ساتھ 52 غیر مسلم ممبران بھی کامیاب ہوئے تھے۔ اس پارٹی کا نصب العین تھا کہ دیہاتی لوگوں کی پسماندگی کی اصلاح کی جائے۔ 1946 میں اس پارٹی کے زیادہ ممبر کامیاب نہیں ہو سکے تھے، اور ہند پارٹیوں نے اتحاد کر کے حکومت بنائی تھی اور خضر حیات کو سربراہ بنایا گیا تھا۔ اس میں ہندو بھی شامل تھے، سکھ بھی شامل تھے۔ یونینسٹ پارٹی انگریز حکومت کی سرپرستی میں کام کرتی تھی، یعنی اس کو انگریزوں کی سرپرستی بھی حاصل تھی۔ بمبئی میں گاندھی اور جناح کی ملاقات ہوئی تھی، لیکن ناکام رہی تھی۔ اب ہم دیکھ رہے ہیں کہ حالات کچھ اس طرف سے جا رہے ہیں کہ اب صرف ایک ہی اس کا حل نکالا جا سکتا ہے، اور وہ ایک حل کیا ہے کہ الگ وطن کو قائم کیا جائے۔ 1945 میں شملہ کانفرنس میں کانگریس اور لیگ کو پھر اکٹھا بلایا گیا، مگر نتیجہ نہ نکل سکا۔ اب شملہ کانفرنس شملہ کے مقام پر ہی کی گئی تھی، شملہ پہاڑی کا نام ہے۔ انگریز جو حکومت تھی اس نے دونوں پارٹیوں کو، ہندوستان کی بڑی پارٹیوں کو بلایا تھا تاکہ کوئی نتیجہ اخذ کیا جا سکے، لیکن کوئی بھی جو ہے وہ نتیجہ نہیں نکل سکا تھا اور کوئی بھی اتحاد نہیں ہو سکا تھا۔ آخر حکومت ہند نے جب دیکھا کہ اب کچھ نہیں ہو سکتا تو انہوں نے انتخابات کا یعنی الیکشن کا اعلان کر دیا تھا، اور کہا تھا کہ برطانوی مزدور حکومت کے پیش نظر ہندوستان کو خود اختیاری حکومت دینا ہے۔ برطانیہ کی مزدور حکومت، جسے لیبر پارٹی کہا جاتا ہے، اسی کے دور حکومت میں ہی ہندوستان جدا ہوا تھا اور پاکستان وجود میں آیا تھا۔
تو اب جو برطانوی حکومت تھی ان کی پیش نظر جو چیز تھی وہ یہ تھی کہ ہندوستان کو خود مختار حکومت دے دی جائے، یعنی مسلم لیگ اور کانگریس متحد نہیں ہو سکتی، ہندو مسلمان متحد نہیں ہو سکتے۔ اب اس لیے اس مسئلے کا یہ ہے کہ انگریز ہندوستان کو چھوڑ دیں اور اس خطے کو خود مختار حکومت دے دی جائے، یعنی دو الگ وطن جو ہیں ان کو بنا دیا جائے۔ آج کے دن ہم اتنا ہی پڑھا ہے، اور حصہ چہارم میں آخری حصے میں انشاءاللہ ہم اس سبق کو مکمل کریں گے۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔